بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال فی الثالثۃ والمقصرین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں نے عرض کیا اور قصر کروانے والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ نے تیسری بار فرمایا اور قصر کروانے والوں پر بھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ حج کے اور عمرے کے مناسک میں سے ایک نسک یہ بھی ہے کہ انسان سر کے بال یا منڈوائے یا چھوٹے کروائے۔ منڈوانے کو حلق کہا جاتا ہے اور چھوٹے کروانے کو قصر کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالی سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا والمقصرین، کہ اللہ کے رسول جو قصر کروائیں ان کے لیے، یعنی ان کے لیے بھی آپ دعا دیں، تو آپ نے فرمایا والمقصرین، کہ مقصرین کے پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ کہ حلق کروانا یا قصر کروانا یہ دونوں جائز ہے، اور حج میں یہ 10 ذی الحجہ یوم النحر، جس دن مزدلفہ سے واپس آ کر آپ نے کنکریاں مار لیں، اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ قربانی کی جائے، نحر کیا جائے، جیسا کہ ہم نے حدیث پہلے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، اور اس قربانی کے بعد آپ جو ہے سر کے بال یا حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں، اور جب بندہ سر کے بال کٹوا لے تو اب وہ احرام کی چادروں کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور باقی ساری پابندیوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے سوائے ازدواجی تعلق کے، کہ جب تک کہ طواف افاضہ نہ کر لے اس وقت تک کہ یہ پابندی برقرار رہتی۔ تو عام طور پر حجاج منا میں کنکریاں مارنے کے بعد اپنی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سر کے بال کٹواتے ہیں، اور پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، عام جو گھریلو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ اس میں ایک بات کہ اب چونکہ وہاں پر اس حوالے سے یا تو آپ نے پہلے سے سعودی گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی قربانی کر دینی ہے، تو اس میں اس ترتیب کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ رمی کرنے کے بعد بندہ قربانی کا انتظار کرے، بلکہ رمی کرنے کے بعد اب وہاں پر بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی احرام کی اپنے سر کے بال کٹوائے اور اس کے بعد احرام کی چادریں کھول دیں۔ بعض لوگ اس معاملے میں تھوڑا تکلف سے کام لیتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں، اور انہوں نے کسی پرائیویٹ جگہ پہ قربانی کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور وہ بندہ نام لے کر انتظار کر کے بتاتا ہے کہ جی ہاں آپ کی ابھی قربانی ہو گئی، اب ہو گئی، اور بہت سارے لوگ شام تک انتظار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ابھی ہماری قربانی نہیں ہوئی، اس وجہ سے اب ہم بال نہیں کٹوا سکتے۔ تو اگر آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں تو اب یہ حکم آپ کے لیے ساقط ہے کہ آپ انتظار کریں، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج کے مناسک کی ترتیب آگے پیچھے ہو جانے کا ذکر بعض صحابہ نے کیا، اور آپ نے ان سے کہا کہ کوئی حرج، یعنی تم پر کوئی فدیہ یا کوئی دم نہیں،
اور تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے ان اعمال میں ترتیب مسنون ہے، لازم نہیں۔ اور فقہائے احناف کے نزدیک چونکہ یہاں پر ترتیب بھی واجب ہے تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد پھر بال کٹواتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر بیان کر کے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ آیا حلق کروانا قصر کروانے سے زیادہ افضل ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو رائے ہیں علماء کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ حلق کروانا قصر کروانے سے یعنی بال چھوٹے کروانے سے منڈوانا افضل، اور وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 مرتبہ دعا حلق کروانے والوں کو دی، اور پھر آپ نے استفسار پر یہ کہا کہ چھوٹے کروانے والے یا کٹوانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے، لیکن 3 مرتبہ دعا چونکہ منڈوانے والوں کے لیے ہے اس لیے حلق کروانا افضل ہے۔ اور دیگر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر واو یہ عطف کا ہے، اور اس سے ما قبل جو ہے جو حکم اس کا ہے وہ ما بعد کا بھی وہی حکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مرتبہ حلق کروانے والوں پر رحم ہے اتنی ہی مرتبہ قصر کروانے والوں پر بھی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اور چھوٹے کروانے والوں پر بھی۔ تو یہ اور جو ہے اسی رحمت کو لازم کرتا ہے جس رحمت کو بال چھوٹے یعنی حلق کروانے والوں کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب چھوٹے کروانے والوں کو بھی ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ علماء کے نص کے فہم کے اندر جو تفاوت ہے وہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی کا کوئی عذر نہیں تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ منڈوائے، اور اگر کسی کا کوئی عذر ہے یا وہ بہت دفعہ متعدد بار آنے جانے والا ہے تو پھر ایسے میں اگر وہ نہیں بھی یعنی منڈواتا اور صرف کٹوا لیتا ہے تو وہ بھی کفایت کرتا ہے۔ کٹوانے میں ایک چیز کا احتیاط ضروری ہے کہ بعض لوگ کٹوانے میں کسی ایک جگہ سے تھوڑے سے بالوں کی لٹ جو ہے وہ ایسے کاٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصر ہو گیا۔ یہ قصر نہیں۔ قصر میں یہ لازم ہے کہ پھر وہ سارے سر کے بال تھوڑے تھوڑے چھوٹے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ سے تھوڑے سے بال کاٹ لیے اور اس نے کہا جی میرا قصر ہو گیا۔ اگر وہ منڈوا نہیں رہا تو سارے سر کے بال تھوڑے تھوڑے اس کی ٹریمنگ کروائے۔ یہ صرف خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جو چٹیا ہے اس کو آخر سے ایسے اس کو پکڑیں گی اور ایک انگلی کا یہ جو پور ہے اس کے برابر آگے سے اس کو کاٹ لیں، تو ان کے لیے بس اتنا ہی حکم۔ باقی مردوں کے لیے یا حلق کروانا ہے یا سارے سر کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کٹوانا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔